Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. مقدس نیانا نگاہ مقدس نے قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار یہ مومن اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے حسین کے گھر کو آباد کرنے، پروردگار جتنی بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جو مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو مومن مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ پروردگار جن مومنوں نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں، پروردگار میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے، وقت کا حسین جانتا ہے، وقت کے امام جانتا ہے، اسی کے بغیر ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما۔ پروردگار ان کے دلوں میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ پروردگار ان کی دعائیں، وہ مومن جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے ان کے لیے، اور جو مومن جہاں بھی کسی خطرے میں ہم اس خطرے سے دوری کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام كلمة الرحمن مصداق مرج البحرين يلتقيان، الإمام المظفر والشجاع الغفر قاتل المرحب والأنتر، أبي الشبير والشمر صاحب الساقي حوض الكوثر وحامل بابن الخيبر الذي سمته أمه حيدر بالكبار حيدري، ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صلوات اللہ۔ سامعین گرامی، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، سلسلہ جو جاری تھا وہ یہ کہ پروردگار ہماری اتنی بساط نہیں، ہماری اتنی طاقت نہیں کہ ہم ایک بہت بڑے عہدے کے متعلق ہدایت کس سے لینی ہے ہم خود حل نہیں کر سکتے۔ ہمیں رسول گرامی قادر کی زبان پہ یقین ہے، ہمیں تیرے کلام پہ یقین ہے، ہم تیرے کلام سے سوال کریں گے، اللہ کا کلام تو بتا کہ ہم اپنی زندگی میں امام کسے مانیں۔ کلام خدا بتائے گا کہ خدا کا بنایا ہوا امام کون ہوگا، اور یہ تو طے شدہ بات ہے اور کنفرم بات ہے کہ آپ مسلمان کہلانے والے جس شخص سے بھی سوال کریں، جس بزرگ ہستی سے بھی سوال کریں، اس کا جواب ایک ہی جواب ہوگا کہ ہماری علی سے کیا نسبت۔ میں کیونکہ اتحاد و وحدت کا قائل ہوں، پہلے بھی بیان کیا، کچھ حوالے میں بہار سے دیتا ہوں کہ بخاری سے بھی حوالے دیتا ہوں، میں جہاں علامہ علی کا بیان کرتا ہوں وہاں حضرت ابو حنیفہ کا بھی بیان کرتا ہوں، خود امام احمد بن حنبل کا بھی بیان کرتا ہوں، اور آج کی مجلس اسی سے شروع کروں گا کہ خود امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ما جاء من الصحابۃ الا من علی، کہ جو رسول گرامی قادر میں اگر لفظوں کی اشتباہ نہ ہو تو معمورات یہی ہے کہ ما جاء من الفضائل من الصحابہ، صحابہ میں سے، یہ بات نہیں ہے کہ رسول نے صرف علی کی فضیلت بیان کی، اس طرح نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی فضیلت بیان ہوئی، جنہوں نے جانا ہے وہ ابھی چلے جائیں، جنہوں نے آنا ہے وہ ابھی آ جائیں تاکہ مجھے آسانی رہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ صرف علی کے فضائل رسول نے بیان نہیں کیے، امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں، رسول اکرم قادر نے باقی صحابہ کے بھی فضائل بیان کیے ہیں، ان کے بقول انہوں نے کہا حضرت ابو ذر کے بھی فضائل بیان ہوئے،
حضرت قمبر کے بھی فضائل بیان ہوئے، حضرت میسر کے بھی فضائل بیان ہوئے، حضرت ابو بکر کے بھی فضائل بیان ہوئے، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بھی فضائل بیان ہوئے۔ رسول نے تو ساروں کے فضائل بیان کیے۔ امام احمد بن حنبل کی گفتگو ہے، وہ کہتے ہیں لیکن جب میں دیکھتا ہوں دقت کی نگاہ سے جتنے بھی فضائل صحابہ کے رسول نے بیان کی ہیں، اگر تمام صحابہ کے فضائل اکٹھے کر لیے جائیں پھر بھی وہ صرف ایک علی کی فضیلتوں کے برابر نہیں ہیں۔ میرے ساتھ لیجیے گا، وقت اختتام کو ہے اور ایک دو مجلسیں جو بچی ہوئی ہیں بس اسی میں کوشش کروں سمیٹ پاؤں۔ باقیوں کے بارے میں بھی کہا، اور یہ بات آپ نہ مانیے، کیا یہ امام احمد بن حنبل کی ایک لکھی ہوئی کتاب جس کا نام ہے فضائل الصحابہ، عربی میں موجود ہے، 1000 سے کچھ کم اس کے صفحات ہیں، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ انہوں نے ساروں کے فضائل لکھے، کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر کے بھی فضائل لکھے، حضرت عثمان کے بھی فضائل لکھے، خلفائے ثلاثہ کے بھی لکھے، علی کے بھی لکھے، ساروں کے لکھے، لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین کے جو فضائل ہیں حضرت ابو بکر کے جو میں نے بیان کیے، میں صرف ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں، وہ 315 ہے غالباً، 315 حدیثیں ان کے بقول کہ جو رسول نے کہی ہے وہ 315 ہے، لیکن جب بات آئی علی کی تو اپنی ہی کتاب میں علی کے بارے 420 حدیثیں لکھی ہیں، 420۔ مصباح کتاب اس میں بھی یہی صورتحال ہے، میں حوالے دینا شروع کروں، المطالب العالیہ بزوائد الثمانیہ، اس کتاب میں بھی یہی ہے، اس کے آگے المصنف ابن شیبہ میں بھی یہی ہے، اور خود سنن نسائی کے جو مصنف ہیں امام نسائی، نام تو سنا ہے نا آپ نے، یہ نام سنا ہوگا، سنن نسائی کا سنا ہوگا، لیکن انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی رکھا ہے خصائص علی، مولا علی کی فضیلت پہ پوری کتاب لکھی ہے۔ تو بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ امام احمد کے بقول کہ جتنی حدیثیں مولا علی کی شان میں آئی ہیں اتنی کسی کی شان میں نہیں آئی، اس لیے ان کے بیٹے نے پوچھا تھا یا ابت ما تقول فی التفضیل، منزل بڑھ گئی، بابا جان آپ کا رسول کے صحابہ کے بارے میں نظریات کیا ہے، کون افضل ہے کون مفضول ہے؟ بیدار ہے آپ حضور؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں دقت میں جانے لگا ہوں، بابا بتائیے تو صحیح رسول کے صحابہ میں افضل کون ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے جو نام لیا، کہا بیٹا کہ جو فی الخلافت ابا بکر و عمر و عثمان، بیٹا جہاں تک خلافت کی بات ہے تو سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے۔ ادھر امام احمد بن حنبل خاموش ہوئے، ادھر بیٹا اٹھا اور بول اٹھا کہ یا ابت این علی بن ابی طالب، بابا آپ نے علی کا نام نہیں لیا، میں نے پوچھا تھا صحابہ میں سب سے بڑا افضل اور عالم کون ہے، علی کا نام نہیں لیا، کیا علی عالم نہ تھے؟ پلٹ کے جو جواب دیا، کہا بیٹا اپنے سوال پہ غور کرو، پوچھتے صحابہ کے بارے ہو جواب علی کا دیتے ہو، ان علی بن ابی طالب من اہل بیت لا یقاس بہم احدا، بیٹا ایک بات تم بھی ذہن سے اور پلو سے باندھ لو، لا یقاس بہم احدا، بیٹا یہ لوگوں کو بھی بتانا صحابہ اور ہوتے ہیں اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ سوال کس کے بارے میں ہے؟ صحابہ کے بارے میں، لیکن جواب لیتے ہو علی کے بارے میں، لا یقاس بہم احدا، اہل بیت کا کسی سے قیاس نہ کرنا۔ اور حضرت ابو حنیفہ کا وہ آپ نے بے تحاشا اور بارہا جملہ سنا ہوگا، عمر مبارک کتنی ہے؟ تو کہا 2 برس، تو کسی نے کہا 2 برس کیسے؟ تو کیا جواب دیا؟ ماشاءاللہ، تو کیا جواب دیا کہ یہ جو 2 سال میری عمر ہے ویسے تو میں بوڑھا ہوں،
لیکن عمر وہی شمار ہوتی ہے جو آل محمد کے در پہ گزاری جائے. میں صادق آل محمد کے پاس 2 سال شاگردی میں رہا ہوں. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ جس بزرگ ہستی سے اسلام کی، شیعہ جسے بزرگ کہیں، سنی جسے بزرگ کہیں، انہی سے پوچھ لیجئے. اسی طرح ایک واقعہ کہ خلیفہ ثانی کے دور میں ایک شخص آتا ہے کہ آقا خلیفۃ المسلمین یہ 5 شخص ہیں. صلوات شخص ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا، ان کو سزا دیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 5 شخصوں نے گناہ کیا ہے، انہیں سزا دیجیے. تو کیا فرمایا؟ میں نے بیان کیا تو نہیں، بیان کر کے کون یہ بات جی نہیں کیا، یاد نہیں ہے کیونکہ واقعات نہیں علی سے متعلق ہے. جزاکم اللہ، سلامت رہیں. تو کہا 5 لوگوں نے ایک گناہ کیا ہے، عزت کو کسی کی خراب کیا ہے، آپ حکم کیجیے اور فیصلہ کیجیے. تو آپ آگے بڑھے اور کہا قرآن کہتا ہے کہ جو گناہ کرے، عصمت دری کرے اور کسی کی عزت کو جو پاک دامن ہے خراب کرے، اسے حد لگائی جائے، شرعی سزا دی جائے. ان 5 کو سزا دو. فقام علی بن ابی طالب، مولا اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے کہا کہ یہ قرآنی فیصلہ نہیں ہے، اس فیصلے میں ترمیم کیجئے. کہا یا علی آپ فیصلہ کیجئے. اتنا جانتے تھے کہ جو علی فیصلہ کریں گے وہ غلط نہیں ہوگا، آپ فیصلہ کیجئے. تو علی نے کہا ان 5 لوگوں نے جرم کیا ہے، 5 مجرم ہیں. یہ جو پہلا ہے اس کی حد ہے موت، یہ جو دوسرا ہے اس کی ہے کوڑے، یہ جو تیسرا ہے اس کی سزا کم ہے، یہ جو چوتھا ہے اس کی سزا آتی ہے، یہ جو 5واں مجرم ہے اسے چھوڑ دو. حیران ہوئے. وتعجب الناس، لوگوں نے تعجب کیا. کام ایک ہے، فعل ایک ہے، عمل ایک ہے، گناہ ایک ہے، حاکم ایک ہے، حکومت ایک ہے، فیصلے کی جگہ ایک ہے، وقت ایک ہے، لیکن سزائیں اور حد 5 علیحدہ کیوں؟ توجہ ہے اس کو علیحدہ کیوں؟ اب میں مثال لیتا ہوں بزرگوں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ کسی نے 1000 روپے اللہ نہ کرے کسی کا اٹھایا، 5 بندوں نے 1000 اٹھایا. میرے پاس فیصلہ آیا اور میں نے پلٹ کے کہا یہ جو پہلا 1000 والا ہے اسے عمر قید کر دو، یہ جو دوسرا ہے اس سے 1000 روپے واپس لے دو، یہ جو تیسرا ہے اسے 500 دے دو، یہ جو چوتھا ہے اسے 300 دے دو، یہ جو آخری ہے جس نے 1000 اٹھایا ہے اسے 1000 اور دے دو. تو کیا کہیں گے؟ تعجب کریں گے یا نہیں؟ تو لوگوں کا تعجب یہی تھا. یا علی فیصلے پہ شک نہیں ہے، لیکن اتنا تو بتائیے کہ 5 شخص ہیں، گناہ ایک ہے، فیصلہ بدلا کیوں؟ تو علی حیدر کرار آگے بڑھے اور بڑھ کے کہتے ہیں یہ جو پہلا شخص تھا یہ کافر ذمہ تھا، ذمہ خارج ہوا، مسلمان کی عزت کو خراب کیا، اس کا سر کٹے گا. یہ جو دوسرا شخص ہے یہ شادی شدہ تھا، اس کی سزا اور ہے. یہ جو تیسرا ہے یہ غیر شادی شدہ تھا، اس کی سزا اور ہے. یہ جو چوتھا ہے کیونکہ یہ غلام ہے اس کی سزا آدھی ہے. 5واں جسے معاف کرنا تھا کیونکہ یہ دیوانہ ہے اور قرآن کہتا ہے دیوانے کو معاف کرو. شادی شدہ کی حد اور ہے، غیر شادی شدہ کی اور ہے، اور جو کسی کا غلام ہو اور ہے، دیوانے کی اور ہے، اور کافر کی اور ہے. تو مجھے بتائیے تو صحیح کسی نے فیصلے سے اختلاف نہ کیا. کیوں؟ کیونکہ علی کے بارے ہی کہا تھا اقضاکم علی بن ابی طالب. اے میرے صحابہ سن لیجئے، تم میں سے سب سے بڑا قاضی علی ہے. علی نے یہ فیصلہ کیا. وہ لوگ جو حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے علی کو دیکھ کے کہنے لگے یا علی کسی نے سچ کہا تھا، آپ کو ہی رسول کے علم کا وارث کہا جا سکتا ہے.
شیعہ صحابہ کو برا نہیں کہتے. اگر کوئی کہے کچھ نام نہاد گندم نما جو فروش ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے تشیع کی تصویر مسخ ہو، وہ شیعہ نہیں ہے. اسی طرح اہل سنت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جلالی جیسے کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سنت والوں سے نفرت ہو نہیں، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں. ہاں جو چھوٹا سا اختلاف ہے وہ یہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا احترام واجب ہے. مثال سمجھیے گا اور اپنے بچوں کو سکھائیے گا کہ تشیع کا کیا حقیقت ہے. ایک شخص جس نے رسول اکرم قادر کی زندگی کے بارے سنا کہ ایک رسول آیا ہے جو مدینے میں ہے، جو مکے میں ہے، یہ وہ کہتا ہے اللہ پر ایمان رکھو، غریبوں کا خیال رکھو. بڑا پسند آیا رسول کا نظام. کوئی شام سے چلا، کوئی سیریا سے چلا، کوئی دمشق سے چلا، دور دور علاقوں سے آئے کہ رسول کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ لیں. آئے ہاتھ چومے، یا رسول اللہ ہم پیدل ہیں یا سواری کے، بڑے دور سے آئے ہیں، ہاتھ چومے تھے، کلمہ پڑھنا تھا، اب واپس جائیں گے. ایک لمحہ رسول کے پاس بیٹھے یا 10 منٹ رسول کے پاس بیٹھے. کچھ وہ تھے جنہوں نے ایک نماز رسول کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھی، کچھ وہ تھے جنہوں نے ایک دن کی نمازیں پڑھی، کچھ تھے جو 2 دن رہے، 3 دن رہے، 4 دن رہے. اب جو بندہ رسول گرامی قادر کے پاس آئے، حالت ایمان اسلام کا کلمہ پڑھا، رسول کی محبت دل میں بٹھائی، ہاتھ چوما، پلٹ گیا، یہ صحابی ہے، اس کے قدموں کی خاک سرمہ چشم ہے. لیکن جب یہ واپس پلٹے گا، یہ صحابی بنے گا، یہ رسول کا نوکر بنے گا، لیکن یہ اپنے علاقے کا مفتی نہیں بنے گا. یہ کہے کہ میں یہ کہتا ہوں یہ حلال ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ حرام ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ واجب ہے، میں یہ کہتا ہوں مستحب ہے. بھائی ایک دن میں ساری شریعت کیسے سیکھی؟ ایک دن میں تم اتنے عالم بن گئے کہ پورا دین سکھانے لگو. ہم یہی کہتے ہیں صحابہ مانو لیکن پورے دین کا ٹھیکیدار نہ بنو. اگر ایک لمحے میں انسان دین سکھا سکتا ہے تو بچپنے سے لے کر آخر وقت تک جو رسول کے ساتھ رہے، اگر وہ دین سکھائے جو ایک لمحے والا ہو، جو ہر لمحہ رہے، پھر ہم اپنے عقیدے میں اسے دین سکھانے والا نہیں، خود وجود دین کہتے ہیں. دین کی بنا حسین ہے. عزیزان گرامی قدر، میں نے کیا کوئی جھگڑے والی بات کی؟ صحابی ہے حضور، لیکن وہ کہے میں نے سارا دین سیکھ لیا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ مشکل ہے. ہم یہی کہتے ہیں صحابی مانو، مفتی نہ مانو. اگر آپ میری بات کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو صلوات پڑھ دیجیے. نوجوان چندہ کرتے ہیں بارے دیگر صلوات پڑھی بڑھ. بس اتنا اختلاف ذہن میں رکھیے گا، ہم اسے صحابی ضرور مانیں گے جو رسول کی زیارت کرے، حالت ایمان میں زیارت کرے، اور جب مر رہا ہو تب بھی حالت ایمان پہ ہو. حالت ایمان پہ جینا کمال نہیں، حالت ایمان پہ مرنا کمال ہے. سامعین گرامی قدر ملیے گا. اور یہ بات تو میں نے پہلے کہی، آپ کہ جتنے فضائل حضرت علی کے بارے میں آئے ہیں مجھے چھوڑیے، میری بات کا کہنا مانیے، گھر جائیے، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی اٹھائیے اور گن لیجیے کہ علی کے بارے کیا کہا رسول نے. اس میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے نا. سنن نسائی، اس کے مصنف امام نسائی نے، ابھی گوگل کیجیے، سب سے بڑا عالم آج کل جو لگ رہا ہے، اس کے اوپر لکھیے خصائص علی، ساتھ امام نسائی کا نام لکھیے، کتاب آ جائے گی. اور بیچ میں پڑھ لیجیے گا کیا لکھا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور جب سنن نسائی کا تعارف کرواتے ہو امام نسائی نے لکھی ہے تو خصائص علی کا بھی تعارف کرواؤ. اتنا تو حق بنتا ہے. شدت پسندی نہ شیعہ کریں، نہ شدت پسندی اہل سنت کریں. بات یہ ہے کہ جتنے فضائل علی کے بارے آئے اتنے کسی کے بارے میں نہیں آئے.
اگر رسول نے کسی اور کے بارے کہا ہوتا ہم اسے مان لیتے، لیکن میں نے تو تاریخ میں جب بھی پڑھا یہی پڑھا۔ رسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی خیر من ادرک بعدی، بیدار رہیے گا۔ علی کبھی کہا علی خیر من ادرک بعدی، کبھی کہا علی علی الحوض خلیفتی، کبھی کہا علی اعظم الناس عند اللہ مزیتا، کبھی کہا علی مفرج قربتی، کبھی کہا علی ابو الائمۃ الطاہرین، کبھی کہا علی صاحب حوض یوم القیامہ، کبھی یہ کہا علی آخر الناس بی عہدا عند الموت، کبھی کہا علی باب علمی، کبھی کہا علی مبین لامتی، کبھی یہ کہا علی صالح المؤمنین۔ آپ کی سماعتیں تو بالکل سو گئی ہیں۔ علی کے بارے رسول کہہ رہے ہیں علی ابو الائمۃ الطاہرین، علی باب علمی، علی اول الناس من یلقانی عند الحوض، علی اتقى الناس، علی خیر اہلی، علی احب علی، علی احب خلقی، علی احب الی اہل الارض۔ کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں علی یعصوب المؤمنین، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی فاتح کل بدر و حنین، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی باب اللہ، کبھی یہ کہتے ہیں علی باب الدین، کبھی یہ کہتے ہیں علی نفسی، کبھی یہ کہتے ہیں علی اصلی، کبھی یہ کہتے ہیں علی منی بمنزلت راسی من بدنی، کبھی یہ کہتے ہیں علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کبھی یہ کہتے ہیں علی رائیت الہدا و منارت الایمان، کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں علی سید الاولیاء، کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں علی سید الاوصیاء، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی سید الناس، کبھی کہتے ہیں علی سید العرب، کبھی یہ کہتے ہیں علی حلقۃ معلقۃ بباب الجنت، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی افضل الناس عند النبی، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی اوفى الناس بعہد اللہ، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی باب الجنہ، کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں علی قائد البررہ، کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں علی قاتل الفجر، کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں علی امیر المؤمنین، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی روحی، کبھی یہ کہتے ہیں علی جسدی، کبھی یہ کہتے ہیں علی اصلی، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، علی علی ابن ابی۔ مجھے وہ حدیث جو لفظ علی سے شروع ہوتی ہے، میں تو 400-500 پڑھنے کے ارادے میں تھا، لیکن وہ جو پرندہ بیٹھا ہے اسے بھی فالج ہو گیا ہے، سر میں ہلائیے گا اور جائے گا صلوات پڑھے گا۔ رسول یہ کہتے ہیں علی خیر من ادرک بعدی، معتبر ترین کتب اہل سنت، نہ ہو تو ہم مجرم ہیں حضور۔ رسول فرماتے ہیں میں نے جو کچھ ترکے میں چھوڑا ہے، میں نے جو کچھ وراثت میں چھوڑا ہے، اپنے بعد سب سے بہتر چیز جو ہے وہ ہے علی۔ علی خیر من ادرک بعدی، کبھی کہا علی یعصوب المؤمنین، نہ لکھا ہو تو پھر بتائیے، اور خود لغت کی کتاب اٹھائے۔ میں نے پہلے کہا زبان شیعہ سنی نہیں ہوتی، اردو زبان کا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ یہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اور کسی سے پوچھئے جب رسول نے کہا علی یعصوب المسلمین ہے، کیا مطلب ہے یعصوب کا؟ اب کیا کرے دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک ایک حدیث موضوع طلب ہے اور اشرف مانگتی ہے۔ یعصوب کہتے ہیں جسے مجھے دکھائیے اور اس میں جا کے پڑھیے۔ یعصوب کا مطلب ہے شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں اس کے چھتے میں اس کے سردار کو کہتے ہیں یعصوب۔ یعصوب اسے کہتے ہیں، کام کیا ہوتا ہے؟
यक़ूदु अला बाबिल कवारत व यशुम्मु फा व यक़तउहा निस्फ़ैन, बैठ जाता है छत्ते के सामने। वो जो मक्खियाँ जाती हैं गुलाबों और फूलों का रस चूसने, या वापस पलटती हैं। क्यों है? ये जो शहद है शिफा, कहते हैं हर बीमारी की मौत के अलावा शहद शिफा है। क्यों? का ये जो सरदार बैठा होता है, जब वो मक्खियाँ आती हैं वह यशुम्मु फाहु, ये उनको सूंघता है। अगर किसी मक्खी के मुंह में मिलावट वाला रस हो, वह यक़तउहा निस्फ़ैन, दो हिस्सों में बढ़ जाता है। अगर खालिस हो वो छत्ते में चला जाए। अली है यासूबुल मुस्लिमीन, रसूल फरमाते हैं अली जो यक़ूदु अला बाबिल जन्नत, अली जन्नत के दरवाजे पे बैठ जाएगा। जो जन्नत की तरफ जाना चाहेगा अली उसे देखेगा। अगर बुग़्ज़ मोहम्मद या बुग़्ज़ आले मोहम्मद हुआ, वह यक़तउहा निस्फ़ैन, दो हिस्सों में अली तक़सीम करेगा। अगर खालिस मोहम्मदी हुआ, अली हाथ पकड़ के खुद जन्नत लेके जाएंगे। तो जुदाने गिरामी कादिर, जो हमने अल्लाह का दामन थामा इल्म की बुनियाद पे। अब शायद कल मेरी आखिरी मजलिस हो, मैं तफसील बयान न कर पाऊँ। आज 2-4 मिनट ऊपर होंगे तो इंतजामिया से भी गुजारिश है। मैंने सूरह मुजादिला की, बहुत सारे चीज़ें आज नहीं नजर आ रहे हैं उनके लिए, सूरह मुजादिला की आयत नंबर 11 को मौजू बनाया था। परवरदिगार ने कहा कि दर्जा उनका बुलंद है जो इल्म में बुलंद है, जिसका इल्म ज़्यादा होगा वो बुलंद होगा। तो हमने गुफ्तगू की अली के इल्म, किसी से झगड़ा नहीं। मैंने पहले भी ये दावा किया था, आप जिसे अली के मुकाबले में हादी लाना चाहते हैं लाइए, शियों से झगड़िए नहीं। अगर हादी लाना है, इल्म की बुनियाद पे लाना है, तो अली से अफजल नहीं, अली से बड़ा आलिम नहीं, कम अज कम हक तो बनता है अली के बराबर की तो मानो, अली के बराबर की तो मानो। तुम जिसको अली के मुकाबले में लाओगे, तुम अली के बराबर कह सकते हो, वो खुद को अली के बराबर नहीं कहते थे। सलावत पढ़े पर मोहम्मद सहाबा अर्श पे भी हो तो वो गुलाम मोहम्मद के हैं गुलाम, एहतराम है, खाक सुरमे चश्म है। वो अर्श पे भी हो तो क्या है, गुलाम मोहम्मद के हैं। हुसैन फर्श पे भी हो तो बेटा मोहम्मद का है। कभी गुलाम बेटों के बराबर नहीं होते। ये गुलाम ज़हनियत वाले लोग हैं जो कहें कि गुलाम और बेटे एक जैसे होते हैं। सलावत होने पर मोहम्मद। बस अगर किसी को मेरी गुफ्तगू से तकलीफ हुई हो तो मैं फिर माज़रत चाहता हूँ। तेरे छठे इमाम से किसी ने पूछा था सलावत हो, 1-1.5 मिनट बच जाए, आका उस लम्हे में हम क्या करें? एक ही लम्हा है हमारे पास, क्या करना चाहिए? आप में से अगर किसी को पता चले कि एक लम्हा है, तो कभी सोचा है वो आखिरी काम क्या करेंगे? ये बैठ के सोचिए। लेकिन इमाम से जब किसी ने पूछा तो मौला ने जवाब में कुरान की आयत पढ़ी, हल यस्तविल लदीना वल्लदीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, आलिम और जाहिल बराबर नहीं होते। गोया इमाम जो बताना चाहते हैं, अगर जिंदगी का एक लम्हा भी बच जाए तो बिस्तर पे एड़ियां रगड़ के मरने से बेहतर है इल्म हासिल करते मरो। ये है हमारा मज़हब, इल्म की बुनियाद पे, फिक्र की बुनियाद पे। अगर आप कोई ऐसा शख्स दिखा सकते हैं तो हम उसकी पैरवी करेंगे, अगर नहीं दिखा सकते तो झगड़िए नहीं, अली को हक मानते हुए सलावत पढ़ दीजिए। बस अज़ीज़ों, यही दुआ करता हूँ कि आपका इतने दिन आते रहे हैं, परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार, हम तेरी बारगाह में बैठे, हमारा वो खुलूस नहीं है जितना रसूल गिरामी क़द्र चाहते थे। वो खुलूस वाक़ई हमारी नमाज में नहीं है। वो खुलूस कहाँ है? इमाम सज्जाद नमाज पढ़ रहे थे, अब आप कांधे से गिरी, एक शख्स ने कहा सीधी कर लेते, अब कांधे से गिर गई है,
تو مولا نے پلٹ کے جواب دیا وہ نماز کیسی ہے جس میں انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ ابا کاندھے سے گر گئی ہے۔ آقا اتنا خلوص ہماری نمازوں میں نہیں ہے۔ وہ نمازیں کہ جب آقا حسین نے اپنی بہن کو وصیت کی تھی لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، بہن زینب اتنی مصیبت کے بعد بھی مجھے اپنی نمازوں میں نہ بھولنا۔ نمازیں شیعہ پڑھو کرو، نمازوں کو چھوڑا نہ کرو، اہل بیت اسی کے کام آئیں گے جو نمازی ہوگا۔ حسین کی سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے، سجاد آقا پشت ناقہ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک وہ وقت آیا جب علی کی بیٹی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار میں جانتی ہوں عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، وہ ننگے سر نماز نہ پڑھے، ایک بال بھی نظر آئے نماز نہیں ہوتی، لیکن پروردگار کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرے پاس چادر نہیں ہے، بس میری مجبوری سمجھنا، میں تیری نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ عزیزو ایک آنسو بہا کے جانا، شیعہ ہو سنی ہو، اگر کسی سنی کو ماتم پہ اعتراض ہے نہ کرو بھائی، مجلس میں مختلف روایتوں پہ اعتراض ہے نہ کرو، جلوسوں پہ اعتراض ہے نہ جاؤ، بالکل نہ جاؤ، میں مجبور نہیں کرتا، لیکن کم از کم جب مجلس میں بیٹھے ہو یا تنہائی ہو اتنا تو سوچا کرو نا کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی پیاسا مارا جاتا ہے۔ کوئی کافر کا بھی بیٹا ہو آنکھیں آنسو بہا دیتی ہے، خدا را ہماری مخالفت میں حسین کو نہ چھوڑنا۔ شب عاشور 3 طرح کی بڑی عجیب آوازیں تھیں، ایک آقا علی اکبر کی، کیا چچا عباس پہلے میں جاؤں گا؟ بولا عباس نے کہا نہیں بیٹا اکبر تو نہ جانا، کیوں؟ کہا تو ہے میرے بھائی حسین کی آنکھوں کا نور، تو جائے گا حسین کا نور ساتھ چلا جائے گا۔ کہا چچا آپ بھی نہ جائیے گا، کیوں بیٹا؟ کہا آپ میرے بابا کی کمر کا ہے زور، آقا آپ گئے گے میرے عباس میرے بابا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تیسری آواز آقا قاسم کی تھی، کہا بھائی اکبر نہ تو جا، آقا عباس نہ آپ جائیے، ایک کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹے گی، ایک کے جانے سے نور ختم ہوگا، چونکہ میں ہوں کسی کا یتیم، میں ہوں حسن کا یتیم، میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور ختم ہوگا۔ ادھر حسین نے یہ جملے سنے، آقا قاسم کو گلے سے لگایا، بیٹا شریف لوگوں کو بیٹوں سے یتیم بھتیجے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ بیٹا یتیم بھتیجے زیادہ پیار ہوتے ہیں، سادات ضرور گریا کریں۔ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، لِأَمْزِي إِلَىٰ قِتَالِ هَؤُلَاءِ الْكَفَرَةِ، میں کافروں کے مقابلے میں جاؤں۔ آقا حسین آگے بڑھے، مولا قاسم کے ہاتھ چومے، ہاتھ چوم کے دیکھنے کے بعد کا بیٹا قاسم اتنا نرم جسم، ادھر گھوڑوں کی ٹاپیں، تجھے حسین کیسے اجازت دے دے؟ کہا چچا اجازت دے دو، ادھر تو مرنے نہیں دیتا، لیکن جب خیام میں پلٹتا ہوں ماں کہتی ہے قاسم ابھی زندہ ہو، جاؤ حسین کے نام پہ مر جاؤ۔ یہ کربلا کی مائیں سلام ہے میرا، میں اس لیے جملہ کہتا ہوں کربلا مرنا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ پھر آقا قاسم نے کیا کام کیا ہوگا؟ بلایا ہوگا اپنے بابا حسن کو، بابا کیا کروں؟ چچا مرنے نہیں دیتا، ماں زندہ نہیں رہنے دیتی۔ پھر خیموں میں گئے، ماں نے دیکھا بیٹا ابھی زندہ ہو، کہا کیا کروں؟ چچا مرنے نہیں دیتا، کہا نہیں اجازت لو۔ اب آقا قاسم آئے، عجیب کام کیا، یقودو عند رجلے، حسین کے قدموں میں بیٹھ گئے، تارتن یقبلو یدیہ و تارتن یقبلو رجلہ، کبھی ہاتھ چومتے ہیں کبھی پاؤں چومتے ہیں، چچا مجھے اجازت دے دے۔ ادھر آقا حسین نے قاسم کو اٹھایا، چونکہ قاسم کا قد چھوٹا تھا، قاسم کی بائیں حسین کے گر، حسین کے ہاتھ قاسم کے گلے میں، لکھا شہید مرتضی مطہری نے، اتنا روئے چچا اور بھتیجا، چبکیان اتنا اونچا اونچا روئے، ایک طرف امیر قاسم گر گیا، ایک طرف
بیٹی بہن تو نہ رونا، محمد کی بیٹیوں کے اجڑنے کے لیے ہے۔ اب عزیزو جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، غش آ جاتی ہے، پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں، لیکن پانی تو نہ تھا۔ علی کی بیٹی زینب حسین کے قریب آئی، آقا کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، کہ بھیا پانی ہوتا، زینب پانی کے چھینٹے مار دی، لیکن تیری بہن مجبور ہے، لیکن بھیا پانی نہ صحیح، زینب کے پاس چھینٹوں کے لیے آنسو تو ہے نا۔ علی کی بیٹی نے بہن کی آواز محمد شرم نہ کرنا۔ ایسے ایک دو جملوں میں چھوڑ رہا ہوں ذکر مصیبت کا، تفصیل سے پڑھوں گا۔ ادھر آقا حسین اٹھے، ادھر پھر آقا قاسم اٹھے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ کہا نہیں بیٹا تو میرے حسد کی نشانی ہے۔ پھر واپس آتے ہیں، ماں نے دیکھا اور ایک جملہ کا قاسم ابھی زندہ ہو۔ قاسم نے پھر بابا کو یاد کیا ہوگا، وہ تعویذ یاد آیا جو بازو پہ باندھا تھا۔ کہا تھا جب آقا حسن نے بیٹا جب کوئی مشکل آئے یہ تعویذ کھولنا، کہا اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی، وہ تعویذ کھولنا۔ تعویذ کی عبارت پڑھی، خوش ہو کے دوڑتے دوڑتے چچا حسین کے پاس آئے، آپ اجازت نہیں مانگی، بول کے کچھ نہیں کہا، وہ تعویذ آگے کیا، حسین نے عبارت پڑھی، ساون کے بادل برسے اور ایک جملہ کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قاسم ایک دفعہ حسین کو مل لے، پھر یہ بدن ملنے کے قابل نہیں رہنا۔ میری مائیں بہنیں بھی گریہ کیجئے گا حسین کی اولاد پہ، اب قاسم پہ زیادہ روئیے گا، بروز معاشر کہیں مولا حسن یہ نہ کہہ دیں حسین کے اکبر کو تو روتے ہو نا، میرے یتیم کو یتیم سمجھا تھا، اسے مسافر سمجھا تھا۔ وَأَلْبَسَ لِبَاسَهُ بِصُورَةِ الْقَفَنِ، حسین نے قاسم کے لباس کو پھاڑا، بصورت کفن قاسم کو پہنایا، کہا بیٹا قاسم اب کفن پہن لے، کہیں ایسا نہ ہو میں تجھے بغیر کفن کے بھیجوں اور مجھے تیرا کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھانا پڑے، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھانا پڑے۔ بس آخری جملہ خیر عزیز و زحمت تمام ہوئی، وقت تمام ہوا، ایک گریہ قبول ہو گیا، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ آقا قاسم کا قد چھوٹا تھا، کوئی زرہ پوری نہ آتی تھی، آقا حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جناب قاسم کو رہوار پہ بٹھایا، جناب قاسم کا رہوار چلا، ادھر حسین قاسم کی ماں کے پاس آئے، کہا بھابی دعا مانگ تیرا قاسم اللہ کو قبول ہو جائے، لیکن میں حسین زندہ نہ رہوں گا۔ ادھر جناب قاسم کی جنگ شروع ہوئی، ازرق کے 4 بیٹوں کو مارا، پھر ازرق نامی غصے میں آیا، بدمست ہاتھی کی طرح اس نے گرز اٹھایا، ادھر حسین نے دیکھا، دعا کی پروردگار یہ بڑا ظالم ہے، میرا قاسم نازک ہے، پروردگار قاسم کو فتح دینا۔ ادھر دھوڑ اٹھی، ادھر قاسم نے اس کو فطار کیا، یا عمر سعد نے دیکھا، قاسم نے فلن کے ایک جملہ کہا، کربلا زندہ رہنا مشکل تھا ورنہ آسان تھا، ایک جملہ کہا ہے ضرور کرنا، قد اس وعدت دنیا بے آیونہم، کہ عمر سعد اتنا سخت دل نہ ہو، حسین کے بچے اتنے پیاسے ہیں کہ شدت پیاس سے میں نے خود سنا ہے وہ مرنے کی دعا مانگتے ہیں، پروردگار یا پانی دے یا موت دے دے۔ عمر سعد نے کہا کہ پانی نہ ملے گا، پھر اپنے فوجیوں کو کہا کہ جاؤ قاسم ہاشمی جان ہے، یا کو بارگی سے حملہ کرو۔ ادھر تلواروں والے آگے بڑھے، کافل قتل قمر، کہنے لگے یہ تو چاند ہے، ہم تو اس کو زخمی نہ کریں گے، اتنا پیارا چہرہ ہم کیسے مارے۔ میں کہا کرتا ہوں جو چہرہ دشمن کی نظروں میں چاند ہو، اللہ جانے ماں کی نظروں میں کیا ہوگا۔ ادھر تلواروں والے ہٹے، مقتل کی ذمہ داری سے کہتا ہوں قاسم وہ شہید ہے۔ عمر سعد نے جب دیکھا تلواروں والے ہٹ رہے ہیں، کچھ بے
ज्यादा सिपाही होते हैं, जो बड़े संगदिल होते हैं, उन्होंने अपने पास पत्थर उठाए हुए थे। उमर साद ने कहा तलवारों वाले पीछे हटो, जाओ तुम कासिम को पत्थर मारो। यतीम हसन पे पत्थरों की बारिश हुई, कोई कहीं से लगा, कहीं से पेशानी फटी, कहीं से दांत टूटे। वो जो चेहरा गुलाब था वो चेहरा सुर्ख हुआ, अब चेहरा पहचाना न गया। अब नेज़ों वाले आए, तलवार वाले आगे बढ़े, इधर कासिम जमीन पे आए, कहा या अम्मा आदरिकनी, आका मेरी मदद कीजिए। इधर हुसैन निकले, या फौजों में हलचल मची। हुसैन का जाड़ा मरूम करते हैं कि हुसैन की लाश भी पामाल हुई, अकबर की भी, अली असगर की भी, लेकिन कासिम वो शहीद है। कासिम अभी जिंदा था, मशरिक के दौड़े मगरिब दौड़े। जिन मोमिनों ने अपने इसमें तौफीक जितना हुसैन के लिए किए, परवरदिगार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गिरिया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सलावत पढ़ दी।